آج کا پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے یہ مولوی علماء علامہ مفتی مولانا یہ سارے اس ملک کو ایک کینسر کی طرح لگے ہوئے ہیں. دوسری آپ طرف وکٹم نہیں ہیں، دوسری طرف دیکھیں میری آپ بات اگریسر ہیں. عوامی مقامات پر نیم اور یہاں لباس میں دندناتی پاکستانی اداکارائیں. لیکن سائنسی نظریات کو ملحدانہ قرار دینے سے پہلے ہمیں اس معاملے میں سائنس کی پوزیشن کو سمجھ لینا چاہیے. سائنس کی یہ شرط کہ سائنسی وضاحتوں میں شامل اسباب کو نیچرل ہونا چاہیے اور سپر نیچرل نہیں ہونا چاہیے، یہ بیسیکلی سائنس کا فیصلہ نہیں بلکہ مجبوری ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، چلتے ہیں پہلے کلپ کی طرف. میتھڈولوجیکل نیچرلزم سائنس کا انتہائی بنیادی اصول ہے. اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی تحقیق کے ذریعے فطرت کو سمجھنے کے لیے سائنسدان صرف مادی اور فطری اسباب پر ہی انحصار کریں گے اور سائنسی وضاحتوں میں مافوق الفطرت اسباب مثلا خدا، فرشتے اور معجزات وغیرہ کو شامل نہیں کریں گے. سائنس کا یہ رویہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا سوال بن جاتا ہے جو مذہب کو اپنی زندگی کا مرکز مانتے ہیں. وہ یہ سب سمجھ نہیں پاتے کہ آخر سائنس اس خدا کو کس طرح سے اگنور کر سکتی ہے جو انہیں کائنات اور زندگی کی ایک ایک چیز میں صاف دکھائی دے رہا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں بہت سے لوگ سائنسی نظریات کو ملحدانہ قرار دے کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں تو یہ اوپینین بہت عام ہے کہ سائنسی نظریات الہاد کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں. یہ جو سائنس ہے آج کی، یہ کھڑی کس چیز پہ ہے؟ یہ سائنس بنیادی طور پہ خود الہادی عقائد پہ کھڑی ہوئی ہے. نمبر 1 ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم. لیکن سائنسی نظریات کو ملحدانہ قرار دینے سے پہلے ہمیں اس معاملے میں سائنس کی پوزیشن کو سمجھ لینا چاہیے. سائنس کی یہ شرط کہ سائنسی وضاحتوں میں شامل اسباب کو نیچرل ہونا چاہیے اور سپر نیچرل نہیں ہونا چاہیے، یہ بیسیکلی سائنس کا فیصلہ نہیں بلکہ مجبوری ہے. کیسا بھی مجھے یہ بتائیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ جو ہے وہ سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو آپ مبارک دیں کہ آج کیمپ کلیئر ہو گئے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو مذہب کو اپنی زندگی کا مرکز مانتے ہیں، تو ہم پہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ ہم جیسے ہوں گے یا مذہب کو، اسلام کو اپنی زندگی کا مرکز نہیں مانتے ہوں گے. تو بھائی کلیئر کرو بات کو، اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو. یہ ڈھکی چھپی باتیں کیا ہوئی بیچ میں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں سسٹر کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ چونکہ نیوز کاسٹر ایک ٹائپ ہیں، اس سے زیادہ تو ان کو نالج نہیں ہے، اور اس کے اوپر بدیانتی یہ کہ کلپ اس طرح سے کاٹنے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم الہاد ہے، حالانکہ اسی کلپ کے اندر دیکھ لیں کہ نمبر 1 اس کے بعد پھر آگے بھی کچھ ہیں، تو وہ نمبر 2 3 سب کو انالائز کریں تو آپ کو پوری پکچر سمجھ آتی ہے. میتھڈولوجیکل نیچرلزم بذات خود یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فطری وضاحتیں لیں گے. یہ اور بات ہے کہ جب ایوولوشن کی بات آتی ہے تو کلیمز اکثریت میٹافزیکل ہیں، اس کے اندر نیچر کو ہی سپر نیچرل کیا ہوا ہے. وہ میری ڈبیٹ نہیں ہے اس وقت، اس پہ ہم چھوڑتے ہیں. ویسے اچھا لگے گا کوئی دیسی سیکولرز میں کبھی جو میٹافزکس ہے ڈاروینین اس کے بات اگر کرے تو. خیر، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سائنس، اور یہ چیز میں ایک بیان کرتا چلوں کہ یہ سائنس کی مجبوری ہے، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ سائنس کا بنیادی اصول، یہ سائنس کا بنیادی اصول نہیں ہے، نہ ہی یہ سائنس کی مجبوری ہے. کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ 1000 سال پہلے جو سائنٹسٹ گزر چکے ہیں ان کی بھی یہ مجبوری ہونی چاہیے تھی، جو 500 سال پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے تھی. یہ جو انلائٹنمنٹ کے جب الحاد کا قبضہ سائنس پہ زیادہ ہونا شروع ہوا تو یہ اس وقت کے بعد کی یہ رولز طے ہوئے ہیں. میتھڈولوجیکل نیچرلزم کو ایک ٹول کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں، ایک اصول کے طور پہ لے کے آنا یہ ایک اور چیز ہے. ٹول اور اصول میں فرق ہوتا ہے. تو اگر تو سائنسدان یہ کہیں کہ دیکھو بھائی ہم صرف لیں گے فطری وضاحتیں، کوئی غیر فطری وضاحت نہیں لیں گے، ہمارا ایسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے. مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی فطری وضاحت نہیں ملتی تو اس کے اوپر پھر وہ ایک ملحدانہ اس طرح سے نظریہ امپوز کر دیتے ہیں کہ کسی اور نظریے سے بات خدا کی طرف نہ چلی جائے. اب رچرڈ لوونٹن تو نیوز کاسٹر نہیں ہے، اس نے تو کنفیشن گریڈ چیز لکھی، اور کئی اور سائنسدان ہیں، اس کا میں عام طور پہ حوالہ دے دیتا ہوں کہ جس نے لکھا ہوا ہے کہ ہماری مٹیریلزم کے ساتھ پہلے سے ہی کمٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں اور نتیجوں تک پہنچتے ہیں، بلکہ نتیجے پہلے ہم نے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، مادی نتیجے صرف. باقی تحقیق تو صرف ان کو جواز دینے کے لیے کرتے ہیں، اور کبھی بھی خدا کو ہم ڈیوائن فوٹ کبھی بھی ہم نہیں، خدا کو کبھی بھی اس معاملے میں ہم دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے، کبھی اس کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے. تو یہ سائنس نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک بند دماغ ہے جس نے خدا کے بغیر کائنات کو ایکسپلین کرنا ہے. اور مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فطری وضاحت جب نہیں ملے گی، جیسے انسان کے شعور کی اوریجن کیا ہے، انسان کا شعور کیا ہوتا ہے، انسان کا ذہن کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی فطری وضاحت نہیں ہے. اگر یہ سائنسدان کہیں کہ دیکھو یہ ہماری لمٹ ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں پتہ، تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن جب وہ یہ کہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خدا ہو، اس لیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو شعور ہے یہ آپ کے جو نیورونز ہے اس کی فائرنگ ہے، جس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے. یا یہ کہہ دینا کہ انسانی ذہن سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، دماغ ہی ذہن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی وضاحت دی تو بات خدا کی طرف چلی جائے گی. تو آپ جھوٹ پہ یقین کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ. یہ ایک آنسٹ سائنٹسٹ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ. لیکن
مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے کلپ دکھایا ہے، اس میں بات کرنے والی خاتون کو ایک انفارمیشن نیوز کاسٹر جیسا انہوں نے بس چیٹ جی پی ٹی وٹ ایور کر کے وہ کر دیا. ان کا سائنس کا نالج یہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں، بی بی سے بھی کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کریں، لائیو بات کریں، آڈینس دنیا کے سامنے بات کریں، ایک ڈبیٹ رکھتے ہیں اس پہ. آپ نے جتنے ٹاپکس کیے ہیں، وہ غزالی ہے، ایوولوشن ہے، میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے، جتنا بھی ہے، اگر واقعی جینوئن نالج ہے تو اس کی پروپیگیشن سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو بی بی کا سائنس کا نالج کا لیول سب کو پتہ ہے. نیچے جو انڈورس کر رہا ہے اس کی حالت اپنی ہے، یہ ہے کہ 16 دونے 32 3 35. جس کے چینل پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں تو جس کو یہ بھی فرق نہیں پتا بیچارے کو کہ آپ نے بات کہی اور آپ پہ بات کہی گئی، یہ بنیادی اردو ہے، کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. تو یہ سارا طبقہ ہی جو ہے نا یہ فارغ لوگ ہیں، اس لیے میں کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. I would love to have ایک ان میں سے کوئی آدمی ہمت کر کے یہ باتیں میرے سامنے لائیو کیمرے پہ سب دنیا دیکھ رہی ہو، کوئی ریکارڈنگ شوڈنگ نہیں اس کی کہ بعد میں ہم اس کو ایڈٹ کریں گے، وہ اس طرح سے نہیں، لائیو کریں. بسم اللہ جناب. چلتے ہیں سیکنڈ کلپ کی طرف. آپ نے بات شروع کی ہے پاکستان میں جنسی تشدد اور قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کی، اور آپ نے 4 مثالیں دی ہیں، صرف آپ نے مدرسوں کی مثالیں وہ ہیں یہ سکول سے لے کر میڈیا ہاؤس تک. مجھے آپ کوئی ایک جگہ دکھائیں کہ جس کے اندر یہ معاشرتی مجھے برائی ایک ایسا میڈیا ہاؤس بتائیں جہاں یہ پچھلے ہر جگہ پہ دیکھیں. میں حضرت میری بات سنیں، میں آپ کو نام دیتا ہوں. جی میں جامعہ اشرفیہ کا نام، میں لاہور جامعہ اشرفیہ کا نام لے رہا ہوں، میں دارالعلوم کراچی کا نام لے رہا ہوں، میں دارالعلوم حقانیہ کا نام لے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کتنے کیس ہوئے ہیں؟ سر کیسی بات؟ آپ نے دیکھیں میری بات سنیں. آپ وکٹم بن گئے؟ نہیں وکٹم نہیں میں بن رہا. دیکھیں میری بات سنیں، معاشرتی برائی ہے، معاشرتی برائی ہے. خودکشی کر لی، دیکھیں میری بات یونیورسٹی کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے اپنی ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ایڈ کر لی، انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ شروع کر دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں واقعات نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کالجز میں یہ واقعات نہیں ہیں، یونیورسٹیز میں واقعات نہیں ہیں؟ بہاولپور کا واقعہ آپ کو بھول گیا؟ لاہور کی کئی پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے یہاں سے اسلامک نظریاتی کونسل کو لیٹر جا چکے ہیں. بہاولپور یونیورسٹی میں جو پکڑا گیا تھا وہ پتہ آپ کو کون تھے؟ وہ حضرت، وہ آپ کی کلاس کے تھے. مت کریں یہ بات، آپ وکٹم نہیں ہیں. دوسری طرف دیکھیں میری بات، آپ اگریسر ہیں. آپ وکٹم نہیں ہیں، آپ اگریسر ہیں. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا یہ بات کس کانٹیکس پہ انہوں نے کہی ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا پہلے کہ دیکھیں، کسی مدرسے میں کسی بچے کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوتی ہے، میں ایبسولوٹ قائل ہوں کہ اس آدمی کی جرم ثابت ہونے پہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. وی شوڈ ناٹ شائی اوے فرام دیٹ. یہ پبلک سٹانس ہے ہمارا. لیکن اس کے علاوہ کتب صاحب کیا باتیں کر رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان میں جنسی استحصال کیا پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں نہیں ہوتا؟ یہ کس پاکستان میں رہتے ہیں؟ کارپوریٹ سیکٹر میں جنسی استحصال نہیں ہوتا؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ ابھی یہ بلال صاحب فرما رہے تھے کہ میڈیا انڈسٹری میں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کاسٹنگ کاؤچ کا کلچر کہاں سے آیا. یہ کس میڈیا ہاؤس نے کہا تھا جن کے کہا گیا تھا کہ آپ جو آپ کی نیوز کاسٹر خواتین ہوتی ہیں، یہ اگر ان کے سر پہ دوپٹہ ہو تو اچھی بات ہے؟ وہ کون سا میڈیا ہاؤس تھا جس نے کہا تھا کہ جس نے بچی دیکھنی ہے وہ بچی دیکھ لے، جس نے خبر سننی ہے وہ خبر سن لے؟ دیز آر دا ورڈز میں کوٹ کر رہا ہوں. وہاں پہ جنسی یہ می ٹو موومنٹ کہاں سے آئی تھی؟ آپ کی انڈسٹری سے آئی تھی. کس میڈیا ہاؤس میں جنسی استحصال نہیں ہوتا؟ کس پروڈیوسر کے بارے میں نہیں کہا گیا جو بعد میں ایکٹریسز نے جو اس کام سے باہر نکلی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں صاحب؟ اور دوسری بات، میں واٹ اباؤٹزم کا قائل نہیں ہوں. پاکستان میں جنسی استحصال کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، مدارس امیون نہیں ہے، سارے معاشرے میں ہوتا ہے. میں کتب صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بچوں کی باضابطہ ان کے سیکشول کام کی منڈی پورے سپلائی نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان میں ٹرانسجنڈرز کی صورت میں موجود ہے، جہاں بچوں کو مختلف سٹیٹس دیے جاتے ہیں. شاوا اور سٹیٹس ہے، مورت اور سٹیٹس ہے، بچوں کی بولیاں لگتی ہیں، بچے بیچے جاتے ہیں. اب تو ایپس تک بات چلی گئی ہے، بک کر سکتے ہیں آپ بچے کو. یہ خواجہ سرا کمیونٹی، اس میں کچھ اچھے درویش طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ جو گھروں سے بچے اٹھاتے ہیں، ان کو تشدد کرتے ہیں، ان کو رقص سکھاتے ہیں، ان کو مردوں کو کیسے لبھایا جاتا ہے یہ سکھاتے ہیں. یو ڈونٹ تھنک دیٹ از دا پرابلم؟ کیا آپ اس پہ بات بھی نہیں کریں گے؟ مدارس کا تو ہے نا پبلک سٹانس. اب بلال کتب صاحب یہ کہیں کہ جتنا پاکستان میں ایسے جو مولوی کر رہے ہیں ان کو سزائے موت دی جائے، جو خواجہ سرا کر رہے ہیں ان کو سزائے موت دی جائے، میڈیا ہاؤسز اپنی صفائی کریں ان کو سزائے موت دی جائے، ایجوکیشن سیکٹر میں جو کچھ استحصال ہوتا ہے بچیوں کا سزائے موت دی جائے. یہ پتہ نہیں، اصل پتہ ہے کیا مسئلہ؟ یا تو ہمارے ہاں گراؤنڈ لیول سے اٹھ کے کوئی آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو رپورٹنگ لیول سے اوپر جا کے صحافی بنا ہو، یا وہ بننے کے بعد بھول جاتا ہے.
اپنے ایک نا بلال کوتب صاحب اگر اپنے جو ان کے میڈیا کے جو ساتھی ہیں نا جو گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں جو بیٹ رپورٹرز ہیں ذرا ان کو بلا کے ایک پروگرام کریں کہ آپ معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں. آپ ایک اوپن پروگرام کریں, آئیڈینٹیز چھپا کے آوازیں بدلا کے آپ انوائٹ کریں. آپ کو پورے پاکستان سے کہاں سے آپ کو خواتین اپروچ کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, بچے اپروچ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں بچوں کی سیکشول ایکسپلوٹیشن کی ایک انفارمل انڈسٹری کھڑی ہو وہاں پہ آپ کو صرف مدارس نظر آئے تو آپ کا ویو بائسڈ ہے. اور مدارس کے بارے میں پھر میں کہوں گا کہ وہاں جو مولوی ہے اس کی سزا عام آدمی سے زیادہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس نے معاشرے میں کلیم زیادہ بڑا کیا, اس نے مذہب کو کلیم کیا ہوا ہے. اس کی ہینگنگ صرف ہینگنگ نہیں, پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. کوئی ہماری اس پہ دو آرا نہیں ہے, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. لیکن جب بھی بچوں کی سیکشل ایکسپلوٹیشن کی بات آتی ہے آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں مدارس میں, وہ دوسری طرف پوری انفارمل انڈسٹری ہے, پیسے لگتے ہیں, ان بچوں کو نشے پہ لگایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. اب تو ویڈیوز بھی ان کے سامنے آئی ہیں. اس پاکستان میں ٹرکوں کی جو انڈسٹری ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کی, بچہ بازی ہیز بیکم این اسینشیل پارٹ آف اٹ. یو ہیو نو پرابلم ود دیٹ. آپ کو صرف مدرسہ نظر آ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں پھر میں جب بھی مدرسے کا نام لوں گا میں کہوں گا کہ بالکل جناب جیسے مدرسے میں غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, عام لوگوں سے زیادہ ملنی چاہیے. لیکن باقی معاشرہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. آئی تھنک بلال کوتب صاحب نیڈس ٹو کم ڈاؤن, تھوڑے سے گراؤنڈ پہ آ کے ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ عز و جل نے ان کو زیادہ عزت دی ہے اور وہ جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں شاید ان کو نیچے نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. بٹ دس از دیٹ انفارچونیٹ پارٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا زیادہ تیاری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ بڑا آسان کام ہے, وہ مدرسہ. باقی پاکستان بھی ہیں پہ جہاں یہ چیز انڈسٹریل سکیل پہ ہو رہا ہے, ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری میں اور ٹرانسجنڈر انڈسٹری میں. اچھا لیکن کیسر بھائی اس کلپ میں آگے چل کے علامہ صاحب یہی بات کرتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ جب ہم پھر بات کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ حدود و تعزیرات کی بات کی جاتی ہے کہ ان کو لٹکائیں سولی پہ, تو آپ جیسے لوگ ہی سامنے نکل کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کیپٹل پنشمنٹس کی طرف نہیں جانا. تو پھر یہ کیا ڈوئل سٹینڈرڈ ہے؟ آئی ڈونٹ نو اس پہ بلال کوتب صاحب کا کیا نظریہ ہے, لیکن مجھے اچھا لگے گا کہ اگر وہ کہیں کہ بالکل ان میڈیا ہاؤسز سے لے کر اکراس پاکستان جتنے سیکٹرز ہیں جہاں پہ بھی کسی طرح کی سیکشل ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے, بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو, کسی بھی صورت میں سزائے موت ہونی چاہیے وہاں پہ جہاں پہ بھی سیکشل ایکسپلوٹیشن یعنی کہ جو سیکشولی وائلیٹ کر رہے ہیں بچوں کو. اس کے نیچے اگر کسی کی سزا بنتی ہے جس نے سیکشول وائلیشن کی طرف نہیں گیا لیکن اس پروسیس کا حصہ بنا, اگین وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں, بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جس کی جو سزا بنتی ہے انکلوڈنگ سزائے موت, یہ پبلک سٹانس اپنا دیں. اور میں نے سرٹنلی یعنی میں انکریج کروں گا کہ ایک پروگرام ایسا کریں, ٹرانسجنڈرز کو بھی بلائیں, ٹرانسپورٹرز کو بھی بلائیں, میڈیا ہاؤس کو جو مالکان ہیں جو بڑے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی بلائیں, ان بچیوں کو بھی بلائیں جو میڈیا ہاؤسز کو چھوڑ کے اس لیے چلی جاتی ہیں کہ وہاں پہ سیکشل ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. ٹو سے کہ ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. کہ آپ صحافی ہیں, بتا کیا بات کریں اس پہ. چلتے ہیں نیکسٹ کلپ کی طرف. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان جیسے کچھ سو کالڈ علماء نے ابھی 2 روز قبل ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ جی جو کرپٹو کرنسی ہے نا, یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ حرام ہے. اب اس پر بلال بن ٹھاکر صاحب کو جوڑنے لگی, انہوں نے کہا کہ نا ڈونلڈ ٹرمپ سے سارے تعلقات اس پر چل رہے ہیں کرپٹو کی ڈیلوں کے اوپر سب کچھ, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں, نمبر 2 ملک کے اندر میں پوری کرپٹو کی کونسل بنا رہے ہیں سب کچھ, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے. تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بڑی مثبت رہی ملاقات اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی مفتی تقی عثمانی صاحب سے. میں بلال بن ٹھاکر صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ ملاقات کر کے انتہائی افسوسناک اور شرمناک کام کیا ہے. آپ کا کام ہی نہیں تھا مفتی تقی عثمانی کے پاس جانے کا. یہ ہوتے کون ہیں ہمیں فتوے دینے والے؟ اس ملک کو برباد ان مفتیوں نے کیا ہے, یہ مفتی تقی عثمانی جیسوں نے کیا ہے. جتنے, میں کسی ایک نہ تو سیکٹ کی بات کر رہا ہوں نہ کسی ایک, جتنے سیکٹس کے جو سو کالڈ یہ مولوی, علماء, علامہ, مفتی, مولانا, یہ سارے اس ملک کو ایک کینسر کی طرح لگے ہوئے ہیں. بھائی جب آپ مجھے آپ بولے بھائی ہو آر یو, کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اٹھ کے کرپٹو پر فتوے دینے؟ آپ اپنا کام کریں, یہ ٹیکنالوجی چیزوں میں گھسنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے کو پڑھی ہے سائنس جو آپ کو پتا کرپٹو کیا ہوتی ہے, فتوے دے رہے ہیں. کرپٹو کے حوالے سے دور صاحب فرما رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بغیر تو ان کا مکمل ہی نہیں ہونا تھا اگر یہ مفتیان کرام کی شان میں الفاظ. اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے سائنس پڑھی ہے, سائنس پڑھی ہے انہوں نے. What the hell are we dealing with? This piece of work جس کی اپنی حالت یہ ہے کہ کچھ دن پہلے یہ پبلکلی ٹویٹ کر رہا ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ حسب معمول سوئی ہوئی تھیں اور میں حسب معمول سیدھا ان کے بیڈ روم میں چلا گیا ان کی برتھ ڈے پہ, اور کیک کے اوپر مذاق شاق میں لکھے ہوئے تھے, جوکس لکھے تھے, میں نے ان کو دیے. اب یہ کون میڈ, یہ مطلب دس از دا پرسن جو زبان درازی کر رہا ہے علماء پہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے سائنٹیفک اسٹڈی کتنی تھی.
اس جاہل آدمی کو چاہیے تھا کہ یہ مبشر رحمانی صاحب سے رابطہ کرتا جو اپنی فیلڈ میں یعنی عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ میں دنیا کے 1 یا 2 جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں 1 to 2% ٹاپ سائنٹسٹ ان میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، جن کے 16,000 سے زیادہ سائٹیشنز ہیں صرف گوگل اسکالر پہ، جن کو کچھ سال پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کام دیا کہ کرپٹو کے معاملے پہ آپ تحقیق کر کے بتائیں. انہوں نے فری آف چارج اپنے مقالے جس کے اندر ریسرچ انہوں نے کر کے بتایا کہ سائنٹیفکلی اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں جو کیا کہتے ہیں جو فلکچویشنز ہوتی ہیں اس کی اسپیکولیٹو نیچر کی وجہ سے، اور وہ انفاؤنڈیڈ ہے، ان گراؤنڈیڈ ہے. دنیا کے کتنے ملکوں میں یہ بین ہے جس کے اندر امریکن اسٹڈیز موجود ہیں، برٹش پارلیمنٹ میں کیا ایویڈنس پریزنٹ کیے گئے، وہ سارا کچھ دکھانے کے بعد انہوں نے کہ یہ دا اسٹیٹ آف افیئرس ہے. اس کے اوپر پھر شریعت کی کیا رولنگ ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتائی اور فتویٰ دے دیا. آپ جناب اس فتوے سے ڈس ایگری کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے اسلامک پریمس سے آپ نے بتانا ہے کہ اس فتوے میں کیا غلطی ہے. غلطی کسی انسان سے ہو سکتی ہے، میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ مفتی صاحب کا فتویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس جاہل بے بدل کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنی ڈیپر سائنٹیفک ریسرچ آلریڈی ہو چکی ہے، اور وہ خود ایک مولوی آدمی ہے پلس دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ. یہ تو کہتے ہیں نا اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے مولویوں نے، وہ تم لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے بندہ پوچھے. کچھ سیکولر مجھے آ کے بتائے صحیح یار میری پاکستان کے لیے یہ کنٹریبیوشن ہے. وہ کم سے کم رحمانی صاحب کے کریڈٹ میں یہ تو ہے نا کہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیجس اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ میں وہ دنیا کی بڑی بڑی ریسرچز، وہ اب آئرلینڈ میں ہیں بڑی بڑی ریسرچز کرپٹو کی فیلڈ میں، بلاک چین کی فیلڈ میں، وہ پبلش ہوتی ہیں مبشر رحمانی صاحب کے اپروول کے ساتھ کہ یہ تحقیق اس لائق ہے کہ دنیا اس کو پڑھے یا نہ پڑھے. جب وہ خود لکھتے ہیں تو ہزاروں لوگ کاپی کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 16,000 سائٹیشنز ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو یہ ٹاسک ڈیلیگیٹ کیا ہوا تھا. یہ غالباً کو 2023 کے اراؤنڈ کی بات ہے. اتنا ٹائم لگا ساری ریسرچ میں، اور وہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس کے اندر پالیسی ہے، اس کے اندر یعنی اٹھ کے اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو میں I don't mean to get to this level، لیکن what kind of junk are we dealing with so far as the thought is concerned؟ تو میرا خیال ہے یار سیکولرز کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اعتراض کرنا ہے تو بندہ تو منہ لگدا ہے نا کہ جو آپ اس کی علمیت پہ بات کرتے ہیں، آپ اس کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ the man has come up with some kind of argument which is grounded in reason and rationality, and when you respond to that you feel challenged that you should be. یہ him جو گل اتنے تک آ گئی ہے نا، تو سیکولر سے میں یہی کہوں گا کہ چکو 3 کنستر پہ نکل جاؤ اگر یہ آپ کے پاس رہ گیا تو. چلیں چلتے ہیں نیکسٹ کلپ کی طرف. کیسا بھی یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پبلک مقامات کے اوپر یہ جو اداکار آئے ہیں ہمارے، پہلے تو صرف اسکرین تھی، حد تک تھا کہ یہ ساری فحاشی اڑانی تھی، ابھی پبلک پلیسز پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یا 2026 اس حوالے سے پریشان کن ہے کہ جو بھی غیرت کے جو ایک اسپیکٹرم ہے اس کے لوور اینڈ پہ ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ گیا ہے. فحاشی، اریانی، اوپن، عجیب و غریب، یعنی کہ پوڈ کاسٹ میں ولگر قسم کے سوالات. اب یہ ان خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لازوال عشق والی ہیں، وہ عائشہ عمر، نقاب پہنا ہوا ہے، ہم کنفرم تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ چہرہ چھپایا ہوا ہے، باقی جسم عریاں ہے. عقل کی حالت دیکھیں، آپ عقل کی حالت دیکھیں. اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر جہاں پہ بھی ہے، اگر یہ خاتون پاکستانی اور وہی ہے جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے، دیر از نو رانگ، دیر از نو رانگ. ریوائولسٹ کا مزاج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف تنقید نہیں کرتے. When it comes to such vulgar and unlawful activities, we do take people to task. And it's no different. اس کا شو پہلے کینسل ہوا تھا پاکستان میں، تو یہ لباس بھی کینسل ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی آپ فکر نہ کریں. یہ پبلک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ہماری کہ ہمیں مار دو، وہ ایک اور بات ہے. ہم زندہ رہیں اور تم پاکستان میں فحاشی کو نارملائز کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. تو وی آر کمنگ آفٹر ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم انشاءاللہ. لیگلی جو قانونی طریقہ ہے
کیونکہ اس چیز کی دیکھیں پاکستان کے جو پیمرا رولز ہیں ڈراموں وغیرہ کی حد تک اس میں اجازت نہیں ہے، پی ٹی اے کے رولز میں اس کی اجازت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا، ابھی پی ٹی اے کے پاس ہے، ایک اور بھی بننے والی ہے سنا ہے، تو یہ ان کے رولز ہیں، یہ پاکستان کے، اور یہ سارے جو پابندیاں ہیں یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں. تو آپ جب پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ جرم کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس جرم کو گلوریفائی کریں، یعنی پاکستان میں کوئی آدمی کھلے عام دہشت گردی کر سکتا ہے، کھلے عام کوئی اور سیکشول وائلیشن کسی کے خلاف کر سکتا ہے؟ بھائی نہیں کر سکتا. کھلے عام ڈرگز بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا. یہ بھی ایسا ہی قانون کے خلاف ہے. یہ کوئی فنڈامنٹل ہیومن رائٹ نہیں ہے پاکستان کے معاشرے میں، یہ کوئی سول رائٹ نہیں ہے پاکستان کے معاشرے میں. یہ صریحاً پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ تصادم والی چیز ہے، صریحاً. کوئی اس میں یعنی کہ دو آرا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کرمنل ایکٹیویٹی کریں اینڈ کرائم شوڈنٹ پے، ان کا خیال اگر یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جرائم بھی کریں سوسائٹی کے اندر اور اس کے بعد پھر یہ اس کا فائنینشیل بینیفٹ بھی لیں، تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ جاؤ کوئی جزیرہ ایسا ڈھونڈو جہاں پہ آئی تھنک ان میں سے کسی سیکولر خاتون نے لکھا بھی تھا کہ کوئی خواتین فیمنسٹ جانا چاہیں گی ایسے جزیرے پہ، کوئی پتہ نہیں جہاں پہ کوئی صرف حامی ہوں مرد نہ ہوں. تو میں نے جواب اس کا لکھا تھا کہ جی میں یہ ارینجمنٹ کرنے کو تیار ہوں ایز لانگ ایز آپ نو ریٹرن پالیسی پہ جائیں یا نو ریٹرن پرومس پہ جائیں. تو یہ سارے نو ریٹرن پرومس پہ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جاؤ نکلو یہاں سے. اس معاشرے کے اندر یار جو انسان اپنے کمرے میں ایک مکھی برداشت نہیں کرتا نا، اپنے سر میں ایک جوں برداشت نہیں کرتا، وہ پاکستان میں کسی ایسی عائشہ عمر وغیرہ اور دوسری عمر کیا اس کا نام ہے، یہ چیزیں برداشت نہیں کرے گا. سمپل سی بات ہے. یہ پاکستان اس حرام کاری کے لیے نہیں بنا تھا. تم لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، دنیا خالی پڑی ہوئی ہے، جزیرے ہیں، اٹھاؤ نکلو یہاں سے. سمپل سی بات ہے کہ اس پاکستان میں قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، اور تم دن دہاڑے اس کی دھجیاں اڑا کے خود کو کول بنا کے پھرتے رہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں ہونے دیں گے. اینڈ وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. یہ پکی بات ہے، یہ پاکستان میں کام رکے گا انشاءاللہ. اچھا کیسر بھائی، ایک کویسچن میرا یہاں پہ یہ ہے کہ آئین کے خلاف بھی ہے، معاشرتی اقدار کے خلاف بھی ہے، دینی اقدار کے خلاف بھی ہے. پاکستان کے اندر بھی ہر وقت ہماری سیکولر اور لبرل لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شادیوں پہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور یہ معاملات ہیں. ایک طرف ہمارے یہاں پاورٹی ریٹ اتنا زیادہ ہے، شادیاں نہیں ہو پا رہی لوگوں کی، پھر ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے، اور پھر ہمارے جب لوکل لوگ اس طرح کی اداکاریں حرکتیں کرتی ہیں تو آپ کو لگتا نہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو وار کا جو گراف ہے وہ اوپر جائے گا، سوری جو کرائم کا گراف ہے ہمارا وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ مینٹلی تو یہ خود ہی کہتے ہیں نا کہ یہ معاشرہ مینٹلی بڑا پسماندہ ہے، ان کے لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن دینے کے لیے تو ویسے بھی ہمارے اس طبقے نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے، یہ صرف تنقید کرتے رہتے ہیں. تو میں جلدی آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو پھر معاشرے کے اندر ایک فرس کریٹ ہوتا ہے اور جو جینڈر بیس پھر وائلنس شروع ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں ایک کرائم جو کرمنل لا ہوتا ہے اس کے 3 فنڈامنٹل فیچرز، یعنی ایک ہوتا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے جب اس کو سزا ملے تو وہ ریفلیکٹ کرے، غور و فکر کرے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، وہ ایک ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے گزرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، انکارسریٹ کیا جاتا ہے، تو ہم نے اپنے گلی محلوں کو محفوظ بنانا ہے ایسے لوگوں کو وہاں سے ریموو کر کے. تیسرا اور سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیٹرنس کا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایفیکٹو ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جرم سے کئی اور جرائم کی راہیں کھولتی ہیں. جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا کس سے اور کتنے جرائم کھول سکتے ہیں. جرم اپنا راستہ خود بناتا جاتا ہے، انسان کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہوتے ہیں. یہی چیزیں کل پھر ہماری بہنیں بچیاں وہ دیکھیں کہ یہ فیم کا ایک طریقہ کار ہے. تو جو نظریہ ہے پاکستان ہے نا، آپ نے پھر وہ ختم کر دیا. پھر آپ انڈیا بغیر گولی چلائے کامیاب ہو گیا کہ وہ جو کچھ اچیو کرنا چاہتا تھا کہ آپ اسلام کی بات نہ کیا کریں، آپ آزادی کی بات نہ کیا کریں، کہ آپ کلچرلی بھی محکوم ہو گئے. اسلام تو پھر میٹر ہی نہیں کرتا نا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو اسلام میٹر ہی نہیں کرتا، اور نہ دنیا میں آپ کو پھر عزت بچتی ہے، نہ یہ پاکستان کے پروجیکٹ کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ہماری اس ندی کو آلودہ کرنے والے، we have to do something about it. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قانون کا راستہ وہی ہم نے لینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز using that یہ تو اس کو پرج کیا جائے گا اس طرح کے بیہیویئر کو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ.